اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ پروگرام کلام کوثر کے 5ویں ایپیسوڈ میں آپ کا استقبال ہے۔ اب تک کے ایپیسوڈز میں ہم خطبہ فدق کے پیرائے میں توحید، نبوت اور احکام اسلام وغیرہ جیسے موضوعات پر گفتگو کر چکے ہیں۔ حاضر خدمت ہیں ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، اور اس امید کے ساتھ کہ اس میں خطبہ فدق پر کچھ نئے زاویوں سے گفتگو کریں گے۔ سرزمین مقدس قم پر ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا علی عباس خان صاحب۔ مولانا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ نے ہماری دعوت قبول کی اور ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ مولانا، پچھلے ایپیسوڈ میں ہماری گفتگو فلسفہ احکام کے حوالے سے جاری تھی۔ آپ سے درخواست کریں گے کہ اسی گفتگو کو آگے بڑھایا جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الاطیبین الاطہرین۔ اللہم صلی علی محمد۔ السلام علیک یا فاطمۃ الزہراء ایتھا الصدیقۃ الشہیدہ۔ فلسفہ احکام کے حوالے سے جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے کافی مسائل کو آگے پیش کیا، اور کافی چیزوں کے فلسفے اور اس کی وجہ کی طرف بی بی نے اشارہ کیا۔ ظاہراً پچھلے ایپیسوڈ میں ہم روزے تک پہنچے تھے کہ بی بی نے آگے بیان کیا تھا کہ پروردگار نے روزے کو واجب کیا تاکہ تم اخلاص کی پریکٹس کرو اور اخلاص تمہارے ضمیر کے اندر اتر جائے۔ پھر بی بی فرماتی ہیں والحج، یعنی پروردگار نے حج کو واجب کیا تشییدا للدین، تاکہ دین میں ایک استحکام آئے، کیونکہ جب مسلمان حج پہ جاتے ہیں اتنے لوگ ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں، لاکھوں لوگ جا کے ایک مرکز توحید کے اوپر اکٹھا ہوتے ہیں۔ دشمن جب دیکھتا ہے کس طرح سے اتحاد مسلمانوں کے درمیان، کس طرح سے ایک ساتھ جا رہے ہیں، شیطان کو کنکری مار رہے ہیں، کس طرح سے ایک ہی لباس میں۔ دیکھیے، جب حج میں انسان پہنچتا ہے تو عین ممکن ہے کہ حج سے پہلے جب وہ پلین میں سفر کر رہا ہے، آپ اس کے لباس سے اندازہ لگائیں کہ اچھا یہ بہت پیسے والا آدمی ہے۔ کوئی اگر فقیر ہے، نارمل لباس میں جا رہا ہے، ہو سکتا ہے الگ الگ انداز ہوں، لیکن جب توحید کے مرکز پر سب آ کے اکٹھا ہوتے ہیں تو اب وہاں پہ پروردگار کسی کو اجازت نہیں دیتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو دوسروں سے الگ کرے، سب ایک ہی سطح، ایک ہی صف، تشییدا للدین۔ یہاں سے دین کی ایک وحدت سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ مضبوطی اتحاد کے اندر ہے۔ تو پروردگار کہتا ہے نہیں، باطنی تو بعد میں، پہلے ظاہری طور پر ہی متحد ہو کے دکھاؤ، پھر تمہارے اندر ایک صفت آئے گی کہ دھیرے دھیرے تم ایک دوسرے سے قریب ہو گئے۔ کسی کی زبان عربی ہے، کسی کی فارسی ہے، کسی کی ترکی ہے، کسی کی اردو ہے، سب الگ الگ زبان لے کے آ رہے ہیں، کل لے کے آؤ، لیکن جب میرے گھر کا طواف کرنا تو سب ایک ہی جملہ کہنا، لبیک اللہم لبیک۔ زبان توحیدی ہو جاتی ہے، لباس توحیدی ہو جاتا ہے، کام توحیدی ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے دین کی جو اہمیت ہے اور جو اس کا استحکام ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش ہوتا ہے۔ پھر حضرت فرماتی ہیں والعدل تنسیقا للقلوب، پروردگار نے عدل کو ضروری بنایا ہے تمہارے لیے تاکہ تم عدالت سے کام لو۔ کیوں؟ تاکہ قلوب ایک دوسرے سے نزدیک ہوں۔ دیکھیے، عدل کا مد مقابل ظلم ہے۔ عدالت اور ظلم ہمیشہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے استعمال کیے جاتے ہیں۔ جیسے جیسے ظلم بڑھتا ہے دوریاں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ اب آپ اسی کا اپوزٹ دیکھ لیں، جیسے جیسے عدالت بڑھے گی، ظلم کم ہوگا، خود بخود جو ہے وہ لوگوں کے قلوب ایک دوسرے سے نزدیک ہوتے چلے جائیں گے۔ البتہ صرف غیر کے اوپر ظلم کرنا ظلم نہیں ہوتا ہے، خود اپنے اوپر بھی جو ہے ظلم کرنا ظلم ہوتا ہے۔ اپنے اوپر اگر قرآن کہہ رہا ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک ایک بہت بڑا ظلم ہے، اور شرک تو میں کسی دوسرے کے ساتھ نہیں کر رہا ہوں، خود میری ایک صفت ہے۔
حتیٰ بعض گناہوں کے بارے میں بھی یہ تعبیر ملتی ہے کہ شرک ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے پروردگار کی اطاعت سے صرف نظر کیا تب تو آپ آگے جو ہے یہ گناہ کر رہے ہیں. پھر بھی فرماتی ہیں وَطَاعَتَنَا، ہماری اطاعت. اب یہ نا کا اشارہ خود بی اپنی طرف، مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام، اور وہ سلسلہ مقدسہ کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی حدیثوں میں آ کے بیان کیا ہے. پروردگار نے ہماری اطاعت کو نظاماً للملہ، نظام اصل جو عربی میں تسبیح کے اس دھاگے کو کہتے ہیں جس میں تسبیح کے دانوں کو پرویا جاتا ہے. اگر آپ اس دھاگے کو نکال دیں تو کیا ہوگا؟ دانے بکھر جائیں، دانے بکھرے ہوئے ہیں. اگر ہمیں ان دانوں کو سمیٹنا ہے اور آ کے ایک نظم اس کو دینا ہے تو اس کے لیے ہمیں اس دھاگے کی ضرورت ہے. بی بی فرماتی ہیں ہماری اطاعت کیوں ضروری کی ہے پروردگار نے کہ آؤ در اہل بیت کے اوپر، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی. ایک طرف کتاب ہے، دوسری طرف اطرت ہے. کیوں پروردگار نے کہا ہے کہ تم اطرت کی طرف آؤ؟ تاکہ ملت اور مسلمانوں کے درمیان ایک نظم آئے، ایک ایسے مرکز کے اوپر آئیں کہ جو مرکز عصمت اور طہارت ہے. ایک ایسی جگہ پر آئیں جہاں سے جو بھی ملے ان کو صحیح ملے. کس قدر گہرائی ہے ان مطالعے میں. اور پھر بیوی صرف اطاعت کی طرف اشارہ نہیں کرتی ہیں بلکہ امامت کو بھی بیان کرتی ہیں. وَإِمَامَتَنَا أَمَانًا لِلْفُرْقَةِ، اگر ہماری امامت کو تم قبول کر لو گے تو پتہ ہے نتیجہ کیا ہوگا؟ پھر تم گروہ میں تقسیم نہیں ہوگے. یعنی وہ نقطہ جس پہ سب جمع ہو سکتے ہیں، وہ سب جمع ہو سکتے ہیں. وہ ہے امامت اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام. کہ یہاں پر ایک بہت ہی خوبصورت، یعنی ایک بہت ہی باریک مسئلہ ہے جس کو پیش کرنا چاہوں گا میں ناظرین کے سامنے، اور بارہا پیش بھی کر چکا ہوں. اور وہ یہ ہے، دیکھیں امامت اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام، بعض لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ جب آپ یہ مسئلہ چھیڑیں گے تو مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہوگا. لیکن اگر غور کیا جائے تو شاید مسلمانوں کو جوڑنے کا ہمارے پاس تنہا ترین یہی ایک نقطہ ہے. کیوں؟ امامت اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام میں ایک چیز جو تمام مسلمان فرقوں کے نزدیک متفق علیہ ہے وہ یہ ہے کہ کبھی بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سے آج تک اس سلسلے طاہرہ میں اگر کوئی رہا ہے تو وہ اپنے زمانے کا عالم نہیں، عالم رہا ہے. جو بھی رہا ہو، اب چاہے وہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام ہو، چاہے وہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہوں، چاہے امام حسن ہو، چاہے امام حسین ہو، چاہے اس کے بعد والے سلسلے تک جو بھی رہا ہے. اچھا، اس میں کوئی اختلاف نہیں؟ کسی کو اختلاف نہیں. ابھی ہماری گفتگو خلافت کے اوپر نہیں ہے، صرف علم کے حوالے سے، علم کے حوالے سے بات چل رہی ہے. امام یعنی کسی کو آگے رکھنا. جی، آپ تمام مسئلوں کو نکال دیجئے، لیکن اس ایک مسئلے میں اگر ہمارے سامنے کوئی علمی سوال آتا ہے، اگر ہمارے سامنے کوئی شریعت کا مسئلہ آتا ہے، اگر ہمارے سامنے کوئی احکام کا مسئلہ آتا ہے، کوئی ایسی گتھی جو نہیں سلجھ پا رہی ہے، ہمیں اگر اسے سلجھانا ہے تو ہمیں کس کے دروازے پہ جانا پڑے گا؟ بالکل اہل بیت سے رجوع کرنا. اسے کہا جاتا ہے اہل بیت کی علمی مرجعیت. اس پر متفق ہے، ہونا پڑے گا. بھئی اگر آپ کے سامنے ایک عالم ہے اور ایک عالم ہے، ایک کے پاس علم ہے اور ایک کے پاس سب سے زیادہ علم ہے، خب اگر آپ کے پاس سوال ہے آپ کس سے پوچھنے جائیں گے؟ بالکل جس کے پاس سب چیز سب سے زیادہ علم ہے. تو آپ پوری تاریخ میں دیکھ لیے کون لوگ عالم تھے. اگر اس پہ ہم آ کے اتفاق کر لیں تو بتائیے امت مسلمہ کتنی ایک دوسرے سے نزدیک ہو جائے گی. جی واقعا بالکل. تو بی بی جو یہ کہہ رہی ہیں وَإِمَامَتَنَا أَمَانًا لِلْفُرْقَةِ، تفریقے سے بچانے کے لیے پروردگار نے ہماری امامت کو رکھا ہے. تو اگر ہم امامت کو بے معنی عام نہ لیں، کہ یہاں پہ امامت وہ خاص اصطلاحی معنی میں ہے، لیکن اگر اس کی ایک شعاع کو لے لیں صرف، تو جب اس امامت کی ایک شعاع ہمیں ایک دوسرے سے اتنا نزدیک کر سکتی ہے تو اگر اس پورے سورج کو لے لیں تو پھر کیا ہوگا؟ وَالْجِحَادَ عِزًّا لِلْإِسْلَامِ، پروردگار نے جہاد کو واجب کیا تاکہ اسلام عزیز رہے. عزیز ایک ایسی ذات کو کہا جاتا ہے کہ جس کے اندر کوئی نفوذ نہیں کر سکتا، کوئی جس کے اندر آ نہیں سکتا. مستحکم قلعہ. اسی لیے دوست کو ہم کیا کہتے ہیں؟ عزیز کہتے ہیں. کیوں؟ ہاں کیوں؟ کیونکہ وہ ہم سے اس کی دوستی کی وجہ سے ہم لوگوں سے کیا ہوتے ہیں؟
بچے رہتے ہیں. وہ ہمارے لیے کیا ہوتا ہے؟ ڈھال ہوتا ہے، ہمارے لیے ایک سرحد ہوتا ہے، اس لیے اس کو عزیز کہتے ہیں. بی بی کہہ رہی ہیں اگر تمہیں اسلام کو عزیز بنانا ہے، چاہ رہے ہو کہ وہ اسلام کے اندر نفوذ نہ کرے، تو پروردگار نے تمہیں کیا واجب کیا ہے؟ جہاد واجب کیا ہے. والصبر معونۃ علی استیجاب الاجر. پروردگار نے کہا ہے تم صبر کرو. سورہ مبارک عصر، قرآن کی اور بھی دوسری آیات بار بار تاکید کی جا رہی ہے کہ صبر کرو. کیوں؟ تاکہ اس کے ذریعے جو پروردگار کا اجر ہے اس کو اپنی طرف لا پاؤ. جلد بازی میں بہت سے مسائل ہیں کہ جو ہم لوگ بگاڑ دیتے ہیں، اور کبھی کبھی یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے اور کر کیا رہے ہوتے ہیں. ایک زیادہ مسئلہ جو یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا معمولاً سب لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، جب بھی ہم کوئی کام کرنے چلتے ہیں تو یہ بتائیے ہم راستے کے بارے میں زیادہ سوچتے ہیں یا نتیجے کے بارے میں؟ نتیجے کے بارے میں سوچنا چاہیے. نتیجے کے بارے میں، یعنی ہماری نظر ساری کدھر ٹکی ہوتی ہے؟ نتیجے پر. نتیجے پہ. اور اس میں غلطی کیا کر بیٹھتے ہیں کہ ہمیں اس نتیجے تک پہنچنا، راستہ چاہے کیسا بھی ہو. یہ غلطی ہے. اور اسی میں غلطی یہ ہو جاتی ہے کہ ہم غلط راستے سے صحیح کام کرنا چاہتے ہیں. نہیں ہو پائے گا. اسلام اجازت نہیں دیتا. گندے پانی جب ہاتھ نہیں دھو سکتے. نہیں ہو سکتا بھائی. اگر راستہ غلط ہے تو نتیجہ چاہے کیسا بھی ہو. یہاں پر صبر سے جو ایک بات ہمیں سمجھنا ہے وہ یہ ہے، راستہ ہمیشہ صحیح اختیار کرو، نتیجہ اس کے ہاتھ پہ چھوڑ دو. صبر کر کے جو صحیح راستہ ہے اس کے اوپر چلو، نتیجے سے تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. واضح فرق ہے دنیا کے جو کرائٹیریا ہیں اس میں اور اسلام کے کرائٹیریا میں. یعنی دیکھیے اسلام کہتے تم ہمیشہ کامیاب ہو، چاہے دنیاوی اعتبار سے تمہیں نتیجہ ملے، چاہے دنیاوی اعتبار سے تمہیں نتیجہ نہ ملے. دیکھیے جہاد کے بعد اس کو ذکر کرنا خود اس کے اندر ایک نقطہ ہے کہ دیکھو تم جہاد میں اگر جا رہے ہو تو دو صورتیں ہوں گی، یا شہید ہو جاؤ گے یا واپس لوٹ آؤ گے. دونوں صورتوں میں تم کامیاب. کیوں؟ کیونکہ تم نے اپنی ذمہ داری پر عمل کیا ہے. اگر امت مسلمہ اس پوائنٹ کو لے لے اور ہمیشہ آ کے یہ نہ تلاش کرتی رہے کہ بھئی یوں کریں گے تو یہ نتیجہ نکلے گا، فلاں آدمی ناراض ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا اور یہ مشکل کھڑی ہو جائے گی، پہلے ہم آ کے یہ طے کریں ہماری ذمہ داری کیا ہے. اگر ہم اپنی ذمہ داری کو آ کے طے کر لیں اور اس کے اوپر چلنا شروع کر دیں، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں چھوڑ دیں. پھر دیکھیے کہ نتائج ہمیشہ کتنے خوبصورت نکلتے ہیں. بی بی فرماتی ہیں والامر بالمعروف مصلحۃ للعامہ. پروردگار نے امر بالمعروف رکھا تاکہ عمومی مصلحت حاصل ہو جائے. یہ نہ سمجھ لینا کہ تم اکیلے آئے ہو اس دنیا میں اکیلے جاؤ گے، نہیں. پروردگار نے اس معاشرے کو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر آگے بڑھنے کے لیے بنایا ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو پروردگار نبی کو سب کے لیے نہ بھیجتا. اسلام فردی دین ہے ہی نہیں، ایک سماجی دین ہے، سب کو ساتھ لے کے چلنے کی دعوت دیتا ہے. وبر الوالدین وقایۃ من السخا. اگر تم چاہتے ہو کہ پروردگار کے عذاب اور غضب سے اپنے آپ کو بچاؤ، ہر انسان یہی چاہتا ہے، بار الہ ہم پہ غضب نہ کرنا، بار الہ اپنے عذاب سے ہم کو محفوظ رکھنا، بار بار اس کی دعا کی جاتی ہے. بی بی راستہ بتا رہی ہیں کہ راستہ پتہ ہے اس کا کیا ہے؟ بر الوالدین. اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو. روایت میں آیا ہے حتیٰ اگر وہ مشرک ہوں، حتیٰ اگر وہ مشرک ہو تو تمہیں اپنے والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرنا ہے. ہاں اگر پروردگار کے کسی واجب کو ترک کرنے کی یا کسی حرام کو انجام دینے کی بات کہیں تو وہ بات الگ ہے. حتیٰ اس لیے آپ نے دیکھ لی ہمارے فقہا کا فتویٰ ہے، جتنے بھی شیعہ فقہا ہیں سب کا فتویٰ موجود ہے کہ اگر انسان مستحبی روزہ رکھ رہا ہے اور یہ روزہ والدین کی ایذا اور اذیت کا سبب بن رہا ہے، مثلا والدین نہیں چاہتے، مثال کے طور پر ایک بیٹا ہے کہیں باہر سے آج آیا ہے، ایک دن کے لیے آیا ہے، اب وہ ایک دن آ کے روزہ رکھ لیتا ہے، اب ماں باپ چاہ رہے ہیں کہ اس کی جو ہے کچھ پذیرائی کریں، اجازت نہیں دیتے، کہتے ہیں یہ روزہ صحیح نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں والدین کی اطاعت شامل نہیں ہے. تو پروردگار نے ان تمام چیزوں کو نظر میں رکھ کے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ پروردگار کے غضب اور اس کے عذاب سے بچو تو سیدھا سیدھا تمہارے پاس ایک راستہ ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو. ماشاءاللہ. مولانا وقت ہوا ایک بریک کا. ناظرین گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. حاضر ہوں گے بریک کے بعد.